ایک بادشاہ کا وزیر بہت عقل مند تھا۔ اس نے اپنی عقل مندی سے بہت سے ملکی مسائل کو حل کیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کو قومی خزانے کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ قومی خزانے میں تقریباً 5 دینار کی کمی آ رہی ہے۔ وزیر، ان پیسوں کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، وزیر، خزانے میں اتنی کمی کیوں آ رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں سے میں 1 دینار بھی اپنے لیے خرچ نہیں کرتا۔ میں تو جب عوام کو کوئی مشکل آتی ہے تو میں ان کی مدد کے لیے یہ خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے اس کو سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر میرے پیسوں کو عوام میں بانٹ رہے ہو۔ تم نے مجھ سے اجازت لی؟ وزیر نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے اس کو سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے غلاموں نے وزیر کو جیل میں بند کر دیا اور اگلے ہی دن اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب بادشاہ رات کو سو گیا تو بادشاہ نے سوچا کہ وزیر کا جرم کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، کیوں نہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ کیونکہ اس کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں کہ اس کی جان لے لی جائے۔ بادشاہ نے کہا۔ اگلے ہی دن صبح بادشاہ نے وزیر کو سامنے پیش کیا اور کہا، میں تمہاری ذہانت کو ماپنے کے لیے تم سے 3 سوال کروں گا۔ اگر تم نے 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا، ایک عورت تالاب میں نہا رہی ہے تو اچانک اس کے شوہر نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ اگر تم پانی میں رہی تو بھی تمہیں طلاق، اگر تم پانی سے باہر بھی نکل آئی تو بھی طلاق، دونوں صورتوں میں تمہیں طلاق ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، تم بتاؤ کہ ایسی کون سی صورت ہوگی جس میں عورت پانی سے باہر بھی آ جائے اور اسے طلاق بھی نہ ہو؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، نہر کا پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو بہتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس کا شوہر اس طرح کہتا کہ اگر تم بہتے ہوئے پانی میں رہی تو تمہیں طلاق ہے، تو اس صورت میں اس کو طلاق ہوتی۔ یہ پانی تو جب اس کے شوہر نے کہا وہ پانی تو گزر گیا، اب اس صورت میں اس کو طلاق نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس کا جواب بہت پسند آیا۔ دوسرا سوال۔ بادشاہ نے کہا، ایک بچہ 10 سال کی عمر میں اپنے ایک دوست کو قتل کرتا ہے اور کنویں میں ڈال دیتا ہے اور صبح دیکھتا ہے تو اس کی لاش غائب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے کسی دوست کو مار کر کنویں میں ڈال دیتا ہے تو اگلے دن دیکھتا ہے کہ لاش غائب ہے۔ اور جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی میں وہ اپنی بیوی کی چال چلن درست نہ ہونے پر اس کو بھی قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ اگلے دن دیکھتا ہے کہ لاش غائب ہو گئی ہے۔ وہ اسی طرح 30 سال کی عمر میں وہ بدگمانی میں اپنے بڑے بھائی کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتا ہے اور اگلے دن دیکھتا ہے کہ لاش کنویں میں موجود ہے۔ بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ ایسا کیوں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سے پہلے وہ جتنے لوگوں کو کنویں میں دھکیل چکا تھا اس کا بڑا بھائی اس لاش کو نکال کر قبرستان میں دفن کر دیتا تھا تاکہ میرے چھوٹے بھائی پر کوئی الزام نہ آئے، اور اب اس نے اپنے خیر خواہ بڑے بھائی کو ہی مار دیا، اس لیے اس کی لاش ابھی تک غائب نہیں ہوئی۔ بادشاہ سلامت اس کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کو اس کی وزارت واپس لوٹا دی۔ دوستو، ہم اپنی ذہانت کے ذریعے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، مگر ہم لوگوں نے اپنی ذہانت کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کہانی میں مجھے جو سبق پسند آیا وہ ہے دوسرے سوال کا جواب، جس میں اپنے چھوٹے بھائی نے اپنے ہی بڑے بھائی کو مار ڈالا اور خود پھنس گیا۔ دوستو، ہم زندگی میں کبھی کبھار اپنے موسم کو ہی تکلیف پہنچا بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے موسم کو عزت دیں۔